بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ جو حدیث کو بہت اچھے طریقے سے جاننے والے تھے، اپنے بیٹے حماد رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دن کہنے لگے، اے میرے پیارے بیٹے، 5,00,000 احادیث کو میں نے دیکھا ہے، 5,00,000 احادیث کو میں نے سمجھا ہے، ان میں سے 5 احادیث وہ 5,00,000 احادیث کا مجموعہ ہے، یعنی 5,00,000 احادیث کو پڑھ لینے کے بعد، سمجھ لینے کے بعد تمام احادیث کا نچوڑ اور خلاصہ وہ 5 احادیث نظر آتی ہیں۔ ان 5 احادیث ہی کے اندر تمام احادیث کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ سب سے پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار وہ نیت پر ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا حدیث ہو سکتی ہے کہ ہر انسان دین کا کوئی بھی عمل، کوئی بھی عبادت، کوئی بھی کام کرتا ہے، اگر اس کے پیچھے اس آدمی کی نیت درست ہے تو اس عمل کا ثواب انسان کو ملتا ہے۔ اگر وہ عمل اپنے ذات کے اعتبار سے بہت اعلیٰ ہو، نماز بہت خشوع خضوع والی پڑھ رہا ہے، حج بہت زیادہ پیسے لگا کر کرنے گیا ہے، صدقات اور زکوٰۃ خوب نکالتا ہے، اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے بڑا پیش آتا ہے، لمبی رکعات اور دن بھر کا روزہ رکھتا ہے، تمام عبادات کرنے کے بعد اگر ہر عبادت کے ساتھ نیت اس کی غلط ہوئی، نیت اسی اللہ کے علاوہ اللہ کے غیر کو خوش کرنے کی ہوئی، یہ عمل، نماز پڑھنا، اس کا روزہ رکھنا، اس کا حج زکوٰۃ دینا، اس کا لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنا، اس کی تمام عبادات صفر ہو جاتی ہیں، زیرو ہو جاتی ہیں۔ نیت بہتر تو ہر عمل کا اجر اور ثواب بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ اس کی مثال بھی حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اگر اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کوئی آدمی ایک کھجور بھی خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کھجور کو ایسے بڑھاتے ہیں جیسے آدمی اپنے جانور کے بچے کو بڑا کرتا ہے۔ جیسے جانور کا بچہ دن بدن بڑھتا چلا جاتا ہے، ایک دن بیل بن جاتا ہے، بڑا جانور بن جاتا ہے، ایسے ہی خالص نیت کے ساتھ دیا گیا صدقہ اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتے ہیں، حتیٰ کہ احد پہاڑ کے برابر اس کا ثواب بن جاتا ہے۔ اور وہ عمل جس میں اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ نہ ہو، جس میں اللہ کی رضا کا جذبہ نہ ہو، وہ عمل چاہے وہ جان ہی کے قربان کرنے کا کیوں نہ ہو، اللہ کے راستے میں جان دے دینے کا ہی عمل کیوں نہ ہو، اگر لوگوں کو دکھلانے کے لیے کیا ہے، یہ شہید ہو کر بھی مردود ہوا۔ یہ عالم جو علم کے ذریعے لوگوں کو سیراب کرتا رہا، لیکن لوگوں کی واہ واہ کے لیے، لوگوں کے اندر شہرت حاصل کرنے کے لیے، لوگوں کی دلجوئی کے لیے کرتا رہا، لوگوں سے واہ واہ کے نام کمانے کے لیے کرتا رہا، اس عالم کا علم اس کے منہ پر مار دیا جائے گا۔ اس قاری کی قرات جو دن بھر لوگوں کو سناتا رہا، اس کی قرات اس کے منہ پر مار دی جائے گی۔ وہ آدمی جو لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کے اندر سخاوت والا کہلانے کے لیے، سخی کہلانے کے لیے صدقہ زکوٰۃ کرتا رہا کہ لوگ کہیں کیا مالدار ہے، اس کی یہ مالداری، اس کی یہ سخاوت کرنا، اس کے زکوٰۃ اور صدقات اس کے منہ پر مار دیے جائیں گے، اس لیے کہ نیت اس کی خراب تھی۔ نیت کا تعلق انسان کے اندر کی سوچ کے ساتھ ہے۔ جس عمل کے ساتھ اللہ کی رضا کا جذبہ جڑا ہوا ہوگا، جس عمل کا بدلہ آخرت میں لینے کا انسان
سوچ کر عمل کرے گا، اللہ کی رضا کو سوچ کر عمل کرے گا، وہ عمل قبول بھی ہے، وہ عمل محفوظ بھی ہے۔ جس عمل میں غیر اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ ہوگا، غیر اللہ کو دکھانے کی نیت ہوگی، وہ عمل مردود بھی ہے، غیر محفوظ بھی ہے۔ یہ تو بات ہوئی دین کے کاموں کی، دین کی باتوں کی، لیکن اگر نیت آپ کی اچھی ہے، نیت آپ کی درست ہے، تو دنیا کا ہر کام آپ کے لیے عبادت بن جائے گا۔ صرف نیت کو پلس کرنا ہے، نیت کو پلس کرنے سے آپ کا دنیا کمانا، آپ کا تجارت کی طرف جانا ثواب، آپ کا بیوی بچوں کے پاس جانا ثواب اور نیکی، آپ کا بازار میں جا کر بیٹھنا، تجارت کے لیے بیٹھنا، یہ نیکی شمار ہوگا۔ آپ کا دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر گپ شپ لگانا عبادت شمار ہوگا۔ آپ کا اپنے ذہنی فریشمنٹ کے لیے باہر نکل جانا، سیر و تفریح کے لیے نکل جانا عبادت شمار ہوگا۔ کیوں کہ آپ نے اس کے ساتھ بہترین نیت کر لی ہے۔ بازار جا رہے ہیں، اللہ کا حکم سمجھ کر اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق اگر جائیں گے تو آپ کا بازار جانا عبادت، بیوی بچوں کے ساتھ ہنسی خوشی گپ شپ لگائیں گے، بات چیت کریں گے، آپ کا یہ بات چیت کرنا عبادت۔ آپ سیر و تفریح میں اس لیے جا رہے ہیں تاکہ عبادت میں نشاط پیدا ہو جائے، تو آپ کا یہ باہر سیر و تفریح کے لیے جانا عبادت بن جائے گا۔ بیوی بچوں پر خرچ کرنا عبادت بن جائے گا۔ حتیٰ کہ واش روم میں جا رہے ہیں، نیت اور طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، آپ کی اس عمل پر بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے ہیں، نیت یہ میرے اللہ کا حکم ہے، میرے نبی کا طریقہ ہے، آپ کی اس نیت پر آپ کو ثواب ملے گا۔ تو دنیا کا کوئی بھی کام کسی بھی جگہ پر بیٹھ کر کر رہا ہے، اگر نیت اللہ کو راضی کرنے کا، اللہ کا حکم سمجھ کر، اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سمجھ کر کرے گا تو یہ انسان کا عمل عبادت بن جائے گا۔ اب سوچئے کہ کس طرح یہ حدیث تو بہت چھوٹی سی ہے، لیکن ساری انسان کی دنیا آخرت کی کامیابی، انسان کے نام اعمال میں اچھائیاں لکھانے والی اور انسان کو برائیوں کے زمرے سے نکالنے والی کیسی جامع حدیث ہے۔ دوسری بات جو انہوں نے فرمائی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی نے اپنے بیٹے کو، کہ دوسری حدیث وہ یہ ہے، اسلام کی خوبی یہ ہے کہ ہر وہ کام، ہر وہ بات جس میں دنیا آخرت کا فائدہ نہ ہو اس کو چھوڑ دو۔ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، ایسی چیزیں اور ایسی باتیں جس کے اندر انسان کا دنیا آخرت کا کوئی فائدہ نہ ہو، جس کے لگنے میں انسان فضول اور عبث بیکار سمجھا جائے، ایسی تمام کاموں کو اور ایسی تمام باتوں کو چھوڑ دے۔ اس حدیث میں کس قدر جامعیت ہے، کس قدر اس کے اندر اگر پھیلاؤ کیا جائے تو تمام کی تمام عبادت اس حدیث میں آ گئی۔ انسان ہر وقت کسی نہ کسی کام میں لگا ہوا ہے، لیکن اگر اس کا کام اور ہمیشہ کوئی نہ کوئی بول بولتا ہے، اگر اس کا بول لوگوں کے لیے فائدے کا سبب بن رہا ہے، اگر اس کا بول اس کی آخرت میں گھر بننے کا سبب بن رہا ہے، اگر اس کا یہ عمل اس کے دنیا یا آخرت میں ترقی کا سبب بن رہا ہے، تو وہ کام کرے، وہ بات کرے، ورنہ خاموش ہو جائے، اس کو چھوڑ دے۔ تیسری حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وقت تک آدمی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ چیز جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند نہ کرے۔ یہ وہ تیسری حدیث ہے، کیونکہ معاشرے میں جو فساد اور بگاڑ پیدا ہوتا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان اپنے حقوق کے مطالبے کے لیے تو جنگ لڑتا ہے، لوگوں کے حقوق بھول جاتا ہے، اپنی عقیدت اور عظمت کا تو وہ رونا روتا ہے، لیکن لوگوں کی عزت احترام کو بھول جاتا ہے، اپنے لیے بہت کچھ پسند کرتا ہے، راحت و آرام پسند کرتا ہے، عزت پسند کرتا ہے، ذہنی سکون پسند کرتا ہے، لیکن لوگوں کے لیے وہ عذاب بنا ہوا ہے، لوگوں کے لیے بے چینی کا سبب بنا ہوا ہے۔ فرمایا کامل ایمان والے کی یہ شان نہیں، بلکہ کامل ایمان والا جو اپنے لیے راحت و آرام کے لیے، دنیا آخرت کی بھلائی کے لیے جو کام سوچتا ہے،
جن کاموں میں پڑتا ہے ایمان والا اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرتا ہے۔ اس میں دنیا آخرت کے دونوں فائدے ہیں۔ دنیا کے اعتبار سے آپ کا ہمسایہ ہے، وہ آپ کے شر سے محفوظ ہو، آپ کا محلے دار ہے، وہ آپ کے شر سے محفوظ ہو، آپ کے گھر کے تمام افراد جیسے آپ چاہتے ہیں میری عزت ہو، ان کی بھی آپ ویسے ہی عزت کریں۔ آپ کے ماتحتی میں کام کرنے والے آپ کے نوکر، آپ کی فیکٹری میں کام کرنے والے آپ کے ملازم، جیسے آپ کو بھوک پیاس لگتی ہے، جیسے آپ کو گرمی کی شدت ستاتی ہے، جیسے آپ کے لیے موسموں کا ہیر پھیر آپ کی پریشانی کا سبب بنتا ہے، وہ بھی آپ کے جیسے انسان ہیں۔ ان کو آپ اپنے جیسا سمجھ کر ان کے ساتھ معاملہ کریں۔ جیسے آپ چاہتے ہیں کہ میری آخرت بنے، آخرت میں میرے لیے اعلیٰ مقام ہو، ایسے ہی یہ خواہش اپنے ہر مسلمان بھائی کے لیے رکھ کر اسے نیکی کی دعوت دینا، اسے عمل صالح کی دعوت دینا کہ جیسے میں خود نماز پڑھ کر، خود نیک اعمال کر کے اپنی جنت بنا رہا ہوں، میرا یہ مسلمان بھی جنت کا حقدار بن جائے۔ یہ مطلب ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرو۔ چوتھی حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحلال بین والحرام بین، حلال بھی اللہ نے واضح کر دیا، حرام بھی اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا، اس کے بیچ میں مشتبہ چیزیں ہیں جن کو اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اگر جو شخص شبہ والی چیزوں سے بچا، اس نے اپنے دین کو، اپنی عزت کو محفوظ کر لیا۔ جو شبہ والی چیزوں میں پڑا وہ حرام میں پڑ گیا۔ پھر فرمایا مثال کے ساتھ، جیسے ایک آدمی کی ایک چراغاہ ہو، اس کی باڑ لگائی ہو سائڈوں پر، اگر کسی آدمی کے جانور اس باڑ سے دور دور رہتے ہیں تو وہ دوسرے آدمی کی چراغاہ میں نہیں جائیں گے، لیکن جس کے جانور اس کی باڑ کے اوپر پہنچ جائیں، ہو سکتا ہے وہ کراس کر کے دوسرے آدمی کی چراغاہ میں چلے جائیں۔ فرمایا کہ اللہ نے جن چیزوں کو حرام کر دیا ہے وہ تمام کی تمام اللہ رب العزت کی طرف سے باڑ ہے جو ان کے قریب جائے گا، مشتبہ چیزوں میں پڑے گا، ہو سکتا ہے وہ ان قریب حرام چیزوں میں پڑ جائے۔ اب یہ کتنا بڑا سبق اور کتنا بڑا چیپٹر ہے کہ جن چیزوں کا واضح طور پر ہمیں حکم معلوم ہو چکا ہے ان کے پیچھے چلیں، جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہے ان چیزوں سے رک جائیں، جن کے بارے میں ہمیں علم نہیں یا جن کے اندر پڑ جانے سے، جن کو اختیار کر لینے سے، جن پر عمل کر لینے سے انسان کا گناہ میں پڑ جانے کا اندیشہ ہو، حرام کام میں پڑ جانے کا اندیشہ ہو، اللہ کی نافرمانی میں پڑ جانے کا اندیشہ ہو، وہ گناہ کے کام میں لگ جانے کا اندیشہ ہو، تو ایسے تمام کاموں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ کیونکہ اگر ہم ایسے کام جو رزقی کام ہیں، جو شک کی بنیاد پر کر رہے ہیں، پتہ نہیں یہ ثواب ہے یا گناہ، وہ ان قریب انسان کو حرام کی طرف لے جاتے ہیں۔ پانچویں حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کامل انسان، کامل ایمان والا مسلم، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ، کامل ایمان والا، مسلمان کی ڈیفینیشن کر دیں کہ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ کیا نمازیں پڑھ لینے والا مسلمان ہے؟ کیا روزہ، زکوٰۃ، حج، زکوٰۃ ادا کر لینے والا، ادا کر دینے والا مسلمان ہے؟ کیا قرآن کی تلاوت کر لینے والا مسلمان ہے؟ مسلمان کی ڈیفینیشن کیا کہ المسلم، مسلمان ایمان والا، وہ تمام چیزیں بھی احکامات میں ہے، لیکن سب سے بہتر اور ضروری چیز من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، وہ مسلمان کامل ایمان والا ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے باقی تمام مسلمان محفوظ ہوں۔ پورے معاشرے میں امن پیدا کرنے کے لیے، ہر انسان کو تحفظ دینے کے لیے، ہر انسان کی عزت آبرو کی حفاظت کرنے کے لیے، اس کی مال کی حفاظت کرنے کے لیے، اس کی جان کی حفاظت کرنے کے لیے کس قدر جامع حدیث فرمائی کہ ہمیشہ انسان کسی پر ظلم کرنے کے لیے، کسی سے بدلہ لینے کے لیے، کسی کو بے عزت کرنے کے لیے، کسی کے ناجائز مال پر قبضہ کرنے کے لیے، اپنا حق کسی کا مال ہڑپ کرنے کے لیے
ناجائز طریقوں پر چلنے کے لیے دو ہی چیزوں کا استعمال کرتا ہے، یا زبان چلتی ہے یا وہ اپنا ہاتھ چلاتا ہے، یا قلم کے ذریعے یا زبان کے ذریعے انسان ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، آبرو ریزی کرتا ہے۔ فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه، اس کی زبان سے کبھی کسی مسلمان کو دکھ نہ پہنچے، اس کی زبان سے کبھی کسی کا دل نہ ٹوٹے، اس کی زبان سے کبھی غیبت نہ ہو، اس کی زبان سے کبھی کسی کے لیے بہتان نہ ہو، اس کی زبان سے کبھی کسی کے لیے تانا نہ نکلے، اس کی زبان سے کبھی بڑا بول نہ ہو، کسی کی حقارت آمیز کلمات نہ ہو، ہر ایک اس کی زبان کی شر سے محفوظ ہو، ہر ایک اس کے پاس آ کر امن اور سکون حاصل کرے، اور من لسانہ و یدہ، اس کے ہاتھ کے ظلم کے ظالم ہاتھ نہ بن جائے، اس کے ہاتھوں سے کسی پر ظلم نہ ہو، یہ ظلم کا پالنا ان ہاتھوں سے کمائے، اس کے ہاتھوں کی وجہ سے کسی کا مال اس کے قبضہ میں نہ آئے، اس کے ہاتھ کسی غریب کی غربت کی وجہ سے، کسی کمزور آدمی کی کمزوری کی وجہ سے اس پر نہ اٹھیں اور ان پر ظلم نہ کریں۔ فرمایا جس نے اپنے ہاتھ کی اور اپنی زبان سے دوسرے مسلمانوں کو محفوظ کر لیا، وہ اللہ کے ہاں کامل ایمان والا مسلم ہے۔ تو یہ 5 احادیثیں ہیں۔ نمبر 1، اپنی نیت، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نمبر 2، جو چیزیں دنیا آخرت میں کام آنے والی نہیں، ان باتوں اور ان کاموں کو چھوڑ دو۔ نمبر 3، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے پسند کرو۔ نمبر 4، حلال اور حرام واضح ہے، اس کے درمیان میں مشتبہ چیزیں ہیں، ان کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اور نمبر 5، تمہاری زبان سے، تمہارے ہاتھ سے تمام مسلمان محفوظ ہونے چاہیے۔ جس نے ان 5 احادیث کو سمجھ لیا، ان کی گہرائی میں پہنچ گیا، اس کی تفصیل کو سمجھ لیا، گویا اس نے 5 لاکھ احادیث پر عمل کر لیا۔ اللہ تعالی ہمیں ان 5 حدیثوں کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔